وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوائت سنت الاعتکاف. واقعہ معراج کے متعلق بھی اور آقا کریم علیہ السلام کی عظمت شان بھی انشاءاللہ سنیں گے. جمعہ میں دوپہر میں جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اس کے متعلق اور 2-3 باتیں یا آپ کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو اس کے متعلق جو ہے ڈسکس کر کے آگے بات بڑھانے کی کوشش کریں گے. کیا بات ہم نے سیکھی تھی جمعہ میں، یاد ہے کسی کو؟ جی کون سی نماز، کون سا روزے؟ ماشاء اللہ. اور ریکارڈنگ ہے، بعد میں بھی جو ہے اپلوڈ ہوتا یوٹیوب میں، سنو آپ. جو ہمارے رمضان کے روزے باقی رہتے، فرض روزے، وہ جتنا جلدی ہو سکے اسے جو ہے وہ کاؤنٹ کر کے حساب کر کے ادا کرنا ہے. ویسا جو ہے جو فرض نمازیں ہماری ڈیلی 5 ٹائم کے رہتے وہ بھی جو ہے جتنا جلدی ہو سکے اسے ادا کرنا ہے. 14-15 سال سے 15 سال کے بعد تو کنفرم لڑکا ہو یا لڑکی ہو بالغ ہو گئے جیسا ہر دن 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، اور ہر سال میں ماہ رمضان کے روزے ان کے اوپر رکھنا ضروری ہے. تو اگر ایک سال میں یا ایک دن میں ایک نماز بھی اگر باقی ہے تو جب تک وہ نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی تو دوسرا آپشن کچھ نہیں اس سے چھٹکارا پانے کے واسطے. تو ایک نماز جیسے آج کی فجر کی نماز نہیں پڑھا میں، یا ظہر کی نماز، عصر کی نماز اگر میں نہیں پڑھا، اس کے بدلے میں 10 کروڑ بھی خیرات کرے تو بھی، صدقہ کرے تو بھی وہ ثواب الگ ملتا، لیکن وہ جو نماز باقی ہے اس کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا جب تک قضا کے طور پہ وہ ادا نہیں کر لیتے ہیں. یہ ٹاپک اس لیے ڈسکس ہوا کیونکہ ایسی بڑی راتوں میں لوگ جو ہے نفل نمازاں پڑھتے ہیں. فرسٹ کو ضرورت کو سی نماز پڑھنا، عورتوں کو بھی وہ بڑا ڈاؤٹ رہتا، مردوں کو بھی وہ ڈاؤٹ رہتا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، چاشت، اوابین، اشراق کی نماز، تہجد کی نماز بہت پڑھنے کا شوق رہتا. وہاں تہجد پڑھا رہے کہتے تو صلاۃ التسبیح پڑھاتے کہتے مسجد میں، اچھی بات جاؤ تمہیں، لیکن اس کی جو فضیلت ہے اس لیے زیادہ فضیلت بیان کی گئی نفل نمازوں کی کیونکہ بندہ جو ہے فرض نماز پہلے ادا کر لے. فرض ہی ہماری ڈیوٹی ہے. تو حساب کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا کہ کیسا حساب کرنا، وہ کہ ایک سال میں کتنی نمازیں ہوتی، ایک دن میں جو ہے وہ 20 رکعت ہمارے رہتے، کیونکہ سنت نفل کی قضا نہیں رہتی، صرف فرض اور واجب کی رہتی. اور زیادہ نمازاں ہیں تو نارمل جیسے تمہیں پڑھتے نماز ویسے پڑھنا. فرض جو 4 رکعت ہمیں پڑھتے ہیں تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں کتنے سورے پڑھتے ہیں؟ الحمد کا ایک ہی پڑھتے ہیں تیسری اور چوتھی میں. سنت نفل واجب کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرا سورہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرض میں صرف فرسٹ سیکنڈ میں جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرا سورہ پڑھتے ہیں، لیکن تھرڈ فورتھ میں جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں فرض میں. لیکن فرض ہے ہی 2، جیسے فجر کی 2 رکعت فرض یا جمعہ کی 2 رکعت فرض، تو ہے ہی 2 بولے تو اس میں جو ہے وہ فرسٹ سیکنڈ میں ہی پڑھتے ہیں، تھرڈ فورتھ کا کانسیپٹ کچھ نہیں ہے اس میں. مغرب میں 3 رکعت رہتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ میں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرا سورہ پڑھتے ہیں، لیکن تیسرے میں جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن قضا نمازیں اگر زیادہ ہیں تو علماء جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ طریقہ بتائے، لیکن شارٹ کٹ طریقہ یہ کیا ایسا پڑھنا کا تو کیا بھی نہیں. اگر نفس شیطان جو ہے وہ بہت سارے نمازیں ہیں نا بھی 4 سال کے 5 سال کے، میں لاسٹ تم نے دوپہر میں بتایا تھا نا کہ ایک سال میں 360 دن رہتے اسلامی اعتبار سے، تو اگر 4
5, 6, 1 महीना 2 महीना अगर बंदा पढ़ा है तो वो हिसाब से अगर माइनस करे तो एक 300 नमाजों का भी हिसाब लगाए तो 15 साल का हिसाब लगाओ कितने होते नमाज। अगर कैलकुलेटर ओपन करते हुए अगर 15 साल का हिसाब लगाए, एक साल को 360 दिन कर बोले तो 15 साल को कहते होते देखो इंटू 15 करते 5400 हो रहे। अब उसमें बीच में रमजान के वो एक पढ़ लिए बोले तो 400 निकाले तो भी तुम्हें 5000 नमाजें 15 साल का हिसाब लगाए तो हमें 30 साल का कौन तो है। अभी 40-50 साल वाला हिसाब लगाया तो अब ये खाली फजर की नमाज 21 बोल हो गई, बाकी अभी जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, वितर की, ये सब नमाजें अदा करना चाहिए। इसीलिए अब तक हो गया सो हो गया, लेकिन कम से कम आपसे तो जो है ये नमाज छोड़ना नहीं हो। काम तो भी धंधे तुम्हें, सफर में है तो भी पढ़ना चाहिए, घर में है तो भी पढ़ना चाहिए। बड़ी मजबूरी है, हॉस्पिटल में है, काकी तबीयत ठीक नहीं, कम से कम फर्ज नमाज तो पढ़ लेना तू, क्योंकि तो जिम्मेदारी कम रहता पढ़ना चाहिए, एक साल के अंदर भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने देख रहे, उन्होंने सुन रहे, या फिर उनके साथ रहे तो नहीं पढ़े तो अच्छा दिखता नहीं, बड़ी रात है, रमजान में नहीं पढ़े तो क्या बोलते कि सोच जहन से निकाल गई, तो तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी है, अदा करना चाहिए। अब उसमें एक तरीका ये उलमा बताया कि तुम्हें जो है जो 4 रकात वाली नमाज रहती ना, तो अगर ज्यादा नमाजा है तो डायरेक्ट सूरह फातिहा से शुरू करो, अल्लाह अकबर बोल को सना और जो है औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह ये सब स्किप कर को छोड़ को जो है डायरेक्ट सूरह फातिहा से शुरू कर सकते हैं, और जो है दूसरा सूरा पढ़ लो। उसके बाद रुकू में, सजदे में जो है एक बार तस्बीह पढ़ लिए तो भी काफी है, 3 बार पढ़ते ना हमें तो एक बार पढ़ लिए तो भी काफी है। बाकी तीसरी चौथी रकात में सूरह फातिहा नहीं पढ़े जैसा 3 बार सुबहान अल्लाह बोलने के इतना टाइम लगता, उतनी देर खड़े होकर रुकू करे तो भी तुम्हारी नमाज होती। कौन सी रकात? तीसरी और चौथी, फर्स्ट सेकंड में पढ़ना चाहिए, सूरह फातिहा भी पढ़ना, दूसरा सूरा भी पढ़ना, लेकिन फर्ज की तीसरी और चौथी में सूरह फातिहा पढ़ना यह वाजिब नहीं है, मुस्तहब हो, पढ़े तो अच्छा, नहीं तो क्या भी गुनाह नहीं। इसीलिए जो है क्योंकि नमाज अब ज्यादा है तुम्हारे, इस वजह से जो है एक आसानी उलमा दिए, और अत्तहियात पढ़ने के बाद तुम्हें सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इतना बोल को भी सलाम फेर सकते। एक कभी है ज्यादा नमाजा है, एक कोफ्त बेचैनी महसूस हो रही है, तब ऐसा पढ़ लो, लेकिन टाइम है बा मैं आराम से पढ़ता हूँ बोले तो तुम्हें तीसरी चौथी में भी पूरे सूरह फातिहा पढ़ को, अत्तहियात पढ़ को, आखिर में दुरूद इब्राहिम दुआ पढ़ को, और रुकू में सजदे में भी एक तस्बीह नहीं 3-3 तस्बीह पढ़ को आराम से जो है नमाज़ पढ़ लिए तो भी अच्छा लगता है। घर में औरतों को भी बोलो, कौन देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, लेकिन नमाजें अगर सही होगी, क्योंकि आज की रात का तोहफा ही नमाज, ये बचपन से सुन रहे थे, लेकिन नमाज के बारे में ये जो इतने मसाइल है ना, ये हमें सीखे इसलिए। और तुम्हें अगर शरीयत पढ़े डिटेल में है तो मेरी नॉलेज के हिसाब से तकरीबन एक 20% ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं, यानी 100 टॉपिक्स अगर तुम्हें निकालेगा तो बोले तो पूरी शरीयत के, उसमें 20 से ज्यादा टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो नमाज कायम करने के रिलेटेड है, जो नमाज को सपोर्ट करने के टॉपिक्स है। गिनो टॉपिक्स सुनते हैं, तयम्मुम के मसाइल का तो है, पानी नहीं तो मिट्टी से जो है वो पाकी हासिल करना, औरतों के मसाइल हैं, हैज़ और निफास के, इस्तिहाज़ा के, वो मसाइल हैं, गुस्ल का तरीका है, गुस्ल किन चीज़ों से टूट जाता का तो है, वुज़ू के मसाइल है, वुज़ू किन चीज़ों से टूट जाता का तो है, किबले के मसाइल हैं, किबला किस तरफ है तो है, सफ़र में नमाज पढ़ने के मुतालिक है, घर में है तो कैसा नमाज पढ़ना का तो है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने के मसाइल हैं। उसके बाद पाकी नापाकी के मसाइल हैं, कितनी तरह की नापाकी रहती, कितने तरह का पानी रहता, कौन से पानी से वुज़ू होता, गुस्ल होता, और कब पानी में अगर नापाकी गिर गई तो भी नापाक नहीं होता। फिर जो है वो कपड़े पाक करने के मसाइल हैं, नजासत गलीज़ा का तो है, नजासत खफीफा का तो है, बकरी की पेशाब का क्या हुक्म है, बकरी के पखाने का क्या हुक्म है, शेर के थूक का क्या हुक्म है, कुत्ते का थूक का क्या हुक्म है, कौन से पानी में जो है कौन सी नापाकी गिर गई तो कैसा, बिल्ली का झूठा पाक है क्या नहीं, इस वो भी मसाइल क्या वास्ते होता है बोले तो हमारी नमाज सही हो गई।
اگر نماز نہیں رہتی تو یہ اتنے ٹاپکس ہم ضرورت ہی نہیں رہتے. میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، امید ہے کہ بات تمہارے تک پہنچ رہی ہے. اور اب جدید آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں علماء جو ہے واشنگ مشین میں کپڑے کیسا دھونا، یہ تک بھی جو ڈیٹیل میں مسائل بتائے نا، اس کی وجہ کیا ہوا کرتا ہماری نماز درست ہو گئی. تو نماز کی اہمیت ہمیں ہماری فیملی ممبرس، گھر والوں کو کم سے کم جہاں ہماری حکومت چلتی یا جہاں ہماری بات چلتی وہاں تک بھی اگر ہمیں نماز کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا بولے تو بہت بڑے نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں، سمجھے. اسی لیے جو ہے آج کا ہو سکتا ہے کہ وہ جوشیدہ بیان جو دوسری مسجدوں میں آپ کو سننے کا موقع ملتا ویسا نہ ملے، لیکن یقین مانے اگر آج کی رات سے اگر نمازی بن گیا، کم سے کم نماز کے پابند یا نماز کا جذبہ مل گیا، تو حضور کی وہ نگاہ کرم ہوگی اور حضور کی وہ شفاعت قیامت کے دن ملے گی. جو اس کے علاوہ نمازی نہیں بنے جیسا ہزاروں جوشیدے بیانات سنی گئے تو بھی اس کا اتنا فائدہ کیا بھی نہیں ہوتا. سمجھے؟ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھو. اس کے ریلیٹڈ اگر ایک دو آپ کے کوشچنس ہے تو انشاءاللہ پوچھو، اس کو ڈسکس کر لیں گے. اس کے بعد کچھ واقعہ معراج کے متعلق سائنس آج کیا کہتی ہے وہ انشاءاللہ آج سنیں گے. قضا نماز کے بارے میں، نماز کے متعلق جو میں نے احکام بتائے ہیں اس کے متعلق اگر ایک دو آپ کے کچھ کوشچنس ہے تو. ٹھیک. سلام پھیرے صبح کی نماز اگر سلام پھیر لیے، امام صاحب جماعت کے ساتھ کمپلیٹ ہوگی، تو تب ہمیں جو آپ کو نماز پڑھ رہے تو کیا وہ قضا ہوتی کیا ادا ہوتی ہے؟ پوچھ رہے کریکٹ ہے. تو وہ اصل جو ہے قضا ہونے کا ادا ہونے کا جو کانسیپٹ ڈیپینڈ ہے نا، وہ اصل ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ ہے. یہ پریئر ٹائمز کا تو ایک ایپ ہے، وہ تمہیں ڈاؤن لوڈ کر لو. آج کے حساب سے میں ٹائمنگ بتا رہا ہوں کہ تم نا 6:48 غالباً جو ہے وہ فجر کا ٹائم ختم ہو رہا. کتنا اور ایک ایگزیکٹ بتاتا تھا 6:49 کو فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا. اب اگر جماعت ہو رہی، سوچ ایگزیکٹ اگر 6:45 کو جماعت شروع ہوئی اور مختصر 3 منٹ میں انہوں سلام پھیرے گا تب تک نماز بھی ختم ہوگی اور ٹائم بھی ختم ہو گیا. تمہیں اگر پاٹ پڑھ رہے گا بولے تو وہ 20 منٹ نہیں پڑھ سکتے، تب تمہاری نماز قضا ہوگی. لیکن نماز جو ہے مسجد میں 6:25 کو جماعت ہوئی، انہوں 6:35 تک ختم کرے تو 35 کو نماز ختم ہوئی. ابھی ٹائم کتنا ہے؟ 49 تک ہے. 25 سے 35 نماز ہوگی، 10 منٹ جماعت مسجد کی کر بولے تو 35 سے 45 اور 49 کتنے ہیں ٹائم؟ ابھی کتنے منٹ ہے؟ ابھی 14 منٹ ہے. تو تمہیں آرام سے نماز پڑھ لے سکتے، تمہاری نماز قضا نہیں ہوئی. سمجھے؟ تو اصل قضا ہونے کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ وقت کے اوپر ڈیپینڈ ہو. اب فجر کا ٹائم کب شروع ہو رہا بولوں گا میں، ہمارے بڑھاری کے ساتھ یہ چینج ہوتا. یہاں سے 10 کلومیٹر گئے تو بھی تمہیں چینج ہوتا، 15 کلومیٹر گئے تو بھی چینج ہوتا. فجر کی نماز کا ٹائم آج سے 5:36 کو شروع ہو رہا. 5:36 کو شروع ہو رہا فجر کا ٹائم کا، تو یہ سحری کا ختم بھی ٹائم. اب سحری کرنا چاہ رہے گا تو یہ ٹائم 5:36 5:36 کو فجر کا ٹائم شروع ہو رہا، سحری کا ٹائم ختم. فجر کا ٹائم یہاں سے شروع ہو رہا نا 5:36 سے لے کو 6:49 تک ہے یہ ٹائم میں. تو قریب 5:36 سے 6:36 سے 1 گھنٹہ ہو گیا، اور 1 گھنٹہ وہاں سے جو ہے 1 گھنٹہ 10 منٹ آس پاس یہ فجر کا ٹائم. اس کے اندر تمہیں پڑھ لیے تو تمہاری نماز ہو گئی. جیسا اس سے پہلے پڑھے تو نماز ہوتی نہیں، اس کے بعد پڑھے تو گنہگار ہوتے، قضا کہلاتی. سمجھے؟ اسی طریقے سے ظہر کا ٹائم دیکھو کب سے شروع ہو رہا، 12:30 کو شروع ہو رہا اور ختم کب ہو رہا 4:37 12:30 1:30 3 4 بجے 4:15 4:20 کو بھی پڑھ لیے تو تمہاری نماز ادا ہوئی ہے. سچ ظہر کی 3 بجے 3:30 کو بھی جو ہے تمہیں پڑھ سکتے. یہ ٹائم جو ہے تمہارے ذہن میں. اب یہ دیکھو ٹائم کے جو مسائل ہیں یہ بھی جو ہے کیا واسطے بتایا تو ہماری نماز صحیح ہو جائے. ہمیں نماز کو اتنا لائٹ لے لیے اور اتنا معمولی سمجھے، اس کے مسائل اتنے ہزاروں ہیں کہ صرف نماز ہماری صحیح ہو جائے گا. یہ پورے کے پورے ٹاپکس کیا واسطے ہوئے گا تو نماز درست ہو جائے گا. اس میں وقت کے مسائل بتائے گئے،
یہاں تک کہ مسائل کے اگر کپڑے نہیں ہیں تو وداؤٹ کلوتھس برہانہ بدن بھی نماز پڑھنا کرتا، وہ مسائل تک بھی بتائے گئے. لیکن یہ ہمارے دادا باوا بھی جو ہے 40-50 سال ہمارے ہو گئے اور بہت سارے ہمارے دادا خاندان میں انہوں اس دنیا سے چلے بھی گئے، وہ ٹاپکس کے بارے میں سنے بھی نہیں ہو. اسی لیے کم سے کم جو ہے آپ اپنے اندر ایک شعور بیدار کریں اور نماز کی اہمیت کو جان کر جو ہے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں. جی اور اگر ایک اور ایک سوال اگر ہے تو انشاءاللہ پوچھیں. چھوٹا ہے ہمارا وہ جی ہمیں نماز پڑھنے نہیں کتنی جگہ پاک کرنا، کتنی جگہ پاک کرنا. چھوٹا ہے ہمارا سوال اگر کریں تو گھر چھوٹا ہے تو کتنی جگہ پاک رہنا نماز پڑھنے کے واسطے کا. اصل نماز پڑھنے کے واسطے ہے جو 3 چیزیں پاک رہنا کرتے ہیں، کپڑے، بدن اور جس جگہ پر ہمیں نماز پڑھتے وہ جگہ پاک رہنا کرتے. تو منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہوگا تو ہمیں نماز پڑھتے وقت ہمارے بدن کا حصہ جو جو زمین کو لگتا اتنا حصہ پاک کرنا. ہمارے گھٹنے لگتے، ہمارے پیر لگتے، ہمارے ہاتھ، ناک، پیشانی، جو جو چیزیں جہاں جہاں لگتے ہمارے اتنا حصہ تو منیمم پاک رہنا. سمجھے؟ باقی اگر پورا آس پاس کی جگہ بھی اگر پاک ہے تو بہت اچھا، لیکن کم سے کم اتنی جگہ تو اتنا پلیس اتنا سپیس تو جو ہے وہ پاک رہنا جہاں ہمارے ہاتھ لگتے. جیسے تمہیں سجدہ کر رہا کھڑے ہیں تو کھڑے ہونے کے 2 پاؤں جو رہتے نا اس کے نیچے سے اگر ناپاکی ہے تو نماز تمہاری جو ہے صحیح نہیں ہوتی. بعض صورتوں میں نماز ہی نہیں ہوتی، بعض صورتوں میں مکروہ ہوتی. اس کی تفصیل ہے، بس ٹائم کم ہے. بس اتنا ایک ذہن میں رکھو تمہیں کہ جو جو ہمارے اعضائے سجود یا ہمارے بدن کے حصے زمین کو لگتے وہ زمین کا حصہ پاک رہنا. ہاں اگر زمین کے نیچے جو ہے وہ کیا تو گندگی وغیرہ ہے، موٹا جائے نماز یا موٹا کپڑا بچھا کر تمہیں نماز پڑھ لی ہے تو تمہاری نماز ہوتی. لیکن وہ موٹا کپڑا پھر وہ صوفہ سیٹ کیسا رہتا ویسا نہیں رہنا، پھر وہ سمجھے اچھا موٹا رہا تو اس کے اوپر جو ہے وہ نماز تمہاری ہوتی. جیسے گوبر ہے تو اس کے اوپر ڈھیر کو تمہیں نماز، جیسے گوبر لیپتے نا تو وہاں ڈھیر کو تمہیں نماز پڑھے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی. اب انہوں گھر کا پوچھ رہے تو پورا روم جو ہے وہ کلین ہونا یا پورے گھر کے جو کمرہ ہے وہ کمرہ پورا پاک ہونا کا تو کیا ضروری نہیں. کم سے کم جہاں ہمیں جو سجدہ کرتے ہیں ہمارے ہاتھ، پیشانی، پیر اور جہاں ہمارے بدن کے حصے لگتے وہ زمین کا حصہ جو ہے پاک رہنا. سمجھے؟ اب ہمارے ہاں لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کہ ڈیلیوری ہوئی کر بولے تو پورا گھر ناپاک ہو گیا، 40 دن تک وہ گھر میں نماز بھی پڑھتے نہیں، قرآن بھی نہیں پڑھتے، چنا مارنا چاہیے، پینٹ مارنا چاہیے تو سمجھتے ہیں. تو اگر خاتون ڈیلیوری ہوئی ہے تو وہ ناپاکی اس کی حد تک رہتی، وہ روم میں نماز بھی پڑھ سکتے تمہیں سائڈ میں جگہ ہے. سمجھے؟ وہ روم میں گھر میں نہیں، وہ روم میں جہاں خاتون ہے تو وہ ناپاکی اس کی حد تک رہتی. آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جائے نماز پوچھتے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں خاص دنوں میں ایام میں ہوں. تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ ناپاکی آپ کے ہاتھ میں تو نہیں. سمجھے؟ تو وہ ناپاکی ان کی حد تک رہتی، اس کی وجہ سے پورا روم ناپاک ہو گیا. اور وہ بیڈ کے اوپر کون تو بیٹھے دیتے نہیں. سمجھے؟ وہاں کیا تو بچہ پیشاب کرے وہ ناپاکی کپڑے کو لگتی کا تو تب جو ہے وہ ناپاک کا بولنا. سمجھے؟ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں آپ. باقی واقعہ معراج کے متعلق ایک اہم ترین بات آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت شان کے متعلق بتانے کی کوشش کروں گا. یہ واقعہ برسوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے نبی جو ہیں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی خانہ کعبہ سے ہوتے ہوئے مسجد اقصی، اس کے بعد 7 آسمان کا سفر، سدرۃ المنتہا، جنت کی سیر، جہنم کا مشاہدہ، پھر اللہ کا دیدار، پھر نبیوں سے ملاقات، اور 50 نمازیں دی گئی تھی. پھر 9 مرتبہ جا کر اسے ہر مرتبہ 5 کم کرا کے جو ہے وہ 45 کم کرا کے 5 نمازیں ہوئی.
اور یہ کروڑوں سالوں کا سفر ہے، ایک دو دن کا سفر نہیں، کروڑوں سالوں کا سفر جو ہے ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ طے کر کے آئے، اور واپس آنے کے بعد جس بستر پر ہمارے آقا علیہ السلام آرام کر رہے تھے وہ بستر بھی گرم تھا، اور جو کنڈی ہل رہی تھی دروازے کی وہ بھی جو ہے ابھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی ابھی بہ رہا تھا۔ اتنا لمبا سفر کر کے، اللہ کا دیدار کر کے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر کے، ساتوں آسمانوں کا سفر کر کے، جنت کو دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر، نبیوں کو نماز پڑھا کر، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، اور ٹائم بہت فریکشن آف سیکنڈ میں جو ہے ہمارے آقا علیہ السلام واپس آئے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب یہ معجزہ ہمارے آقا علیہ السلام کو کیوں عطا کیا گیا تھا؟ اس کے مختلف جوابات ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ کہ ہر دور کے نبی کو اس دور کے لوگوں کے اندر جو کمال تھا، اس دور کے لوگوں کے اندر جو ہنر تھا، اس دور کے لوگوں کے اندر جو اسپیشلٹی تھی، اس دور کے لوگوں کے اندر جو ٹیلنٹ تھا، جو خوبی تھی، وہی خوبی جو ہے اس نبی کو اللہ عطا کرتا تھا، تاکہ اس نبی کی عظمت جو ہے لوگوں کے دلوں میں بیٹھے، اور وہ لوگ جو ہے وہ اس نبی کی اتباع کریں، اس نبی کی پیروی کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہیلتھ، یونانی میڈیسن کا بڑا دور تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ اگر نابینے کے چہرے پر اگر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں آ جاتی، کوڑ کے مریض کو اگر چھو دیتے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں میڈیسن کا دور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ جادوگروں کا دور تھا، تو اس دور میں موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ ایک لکڑی، ایک عصا تھا، وہ ہاتھ میں لیتے تو لکڑی بن جاتی، چھوڑ دیتے تو اژدہا بن جاتا، اور کبھی اسی سے ٹیک لگا کر جو ہے آرام بھی کر لیتے، اور وہ اندھیرے میں جو ہے وہ لائٹ بن جاتی، دھوپ میں جو ہے وہ سایہ بن جاتا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی، جب وہ تلاوت کرتے تو پرندے تک، حیوانات تک جو ہے وہ کھڑے ہو کر آپ کی آواز سن لیا کرتے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا، جیسے آج ہمیں آٹا گوندتے نہیں، ویسا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے وہ لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا، جیسے چاہے فوڑ کرتے تھے۔ اس زمانے کے اعتبار سے آپ کو جو ہے وہ معجزہ عطا فرمایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ حسن عطا فرمایا گیا، خوبصورتی عطا فرمائی گئی۔ 3 مہینے مصر میں جو ہے قحط تھا، یعنی کھانا پینا راشن کچھ بھی نہیں تھا، تو لوگ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، لیکن ان کو بلا کر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے پردہ ہٹایا گیا، تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ جو ہے اپنی بھوک بھول جایا کرتے تھے، اپنا کھانا پینا بھول جایا کرتے تھے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، اپنے بچوں میں جو ہے وہ کبھی کبھار خاتون دن بھر کام کرتے کرتے جو ہے وہ کھانا بھی بھول جاتی، اور جو ہے وہ شادی کے دنوں میں جو ہے نوشکوری آرس میں جو ہے بھوکی لگتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ جو سمجھے، وہ جو ہے وہ خوبصورتی کی وجہ سے یا ایسے کچھ چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ بھوکی لگتی ہے، سمجھے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہر زمانے میں جس زمانے کے جو نبی تھے، ان نبی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال، وہ معجزہ عطا فرمایا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا جو دور ہے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ کیا ہے؟ اس زمانے میں جب عرب کے زمانے میں ہمارے آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ شاعری کا دور تھا، زبان کا دور تھا۔ اللہ نے قرآن پاک ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، دوسروں کو عجمی کہتے تھے۔ عجمی کا مطلب گونگا، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا، ان کا فہم یہ تھا کہ ہماری زبان، ہماری لینگویج، ہماری بھاشا بہت سپیریئر ہے، بہت اچھی ہے، باقی دنیا کے سب لوگوں کو بولنا بھی نہیں آتا، بات کرنا بھی نہیں آتا، یہ سب گونگے کہتے تھے۔ لیکن ان کے درمیان اللہ نے اپنے محبوب کا ایسا کلام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک ویسا کلام، ویسی کتاب، ویسی زبان کوئی نہیں لا سکتا۔ ایسی کتاب اللہ نے عطا فرمائی۔
اب کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب رہتی دنیا تک جو جو ڈیولپمنٹ ہونے والا ہے، جو جو انوینشنز ہونے والا ہے، جو جو ترقی ہونے والی ہے، جو جو سائنس میں ایڈوانسمنٹ ہونے والی ہے، وہ سب سے بھی ہمارے نبی افضل و اعلیٰ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے جو ہے ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اب آپ دیکھیں ٹیکنالوجی جب ہم کہتے ہیں، جب بھی ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں، سائنس کہتے ہیں، اس کی ایک بڑی کوالٹی کیا ہوتی؟ سپیڈ۔ کیا سپیڈ سمجھے؟ اب 4G سے 5G جو آیا نا، یہ کیا حساب سے بولو ہے؟ سپیڈ کے حساب سے۔ جتنی بھی انوینشنز ہے، جتنی بھی ترقی ہے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے، اگر اس کے اندر سپیڈ تیز ہونا، فاسٹ ہونا اگر نکال ڈالے گا بولے تو وہ ٹیکنالوجی کیا بھی کام کو چاہتی نہیں، سمجھے؟ لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ تھا، کیونکہ نبی جس دور میں آتا ہے اس نبی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کوالٹی عطا کرتا، ایسا معجزہ عطا کرتا کہ اس زمانے کے کسی بھی انسان کے پاس وہ طاقت اتنی نہیں ہوتی۔ تو آج کے زمانے میں اور صبح قیامت تک سائنس کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، ہمارے نبی کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا، ہمارے نبی کی جو شان ہے، اس مرتبے تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، پوری انسانیت مل کر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اچھا آپ دیکھ لیں کتنی بھی چیزیں ٹیکنالوجی کی لے رہے ہیں، انٹرنیٹ سے لے کر، بلٹ ٹرین سے لے کر، ایئر کرافٹ سے لے کر، اور اسپیس تک جائیں آپ، یہ تمام چیزیں جو ہے سپیڈ پر ہے کہ ایک راکٹ کتنی سپیڈ پر جو ہے وہ سیٹلائٹ تک جا سکتی، ایک بلٹ ٹرین جو ہے ایک گھنٹے میں 600 کلومیٹر تک جا سکتی، اس سے بھی ابھی کون سی تو سپیڈ ہے کیا، ایک واشنگ مشین جو ہے کتنے گھنٹے میں آپ کو کپڑے سکھا کر دے گی، ایک چیز جو ہے آپ کو کتنے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کام کر کے دے دے گی، ایک بندہ، ایک مشین، ایک پرنٹ جو ہے کتنے گھنٹے میں آپ کو تیار کر کے دے گا، ایک بندہ بلڈنگ جو ہے وہ کتنی سپیڈ آپ کو بنا کر دے گا۔ یہ پوری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو بنیاد ہے وہ سپیڈ پر ہے۔ لیکن 1500 سال پہلے ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا، وہ طاقت عطا فرمائی، وہ رفتار عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک وہ رفتار کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ سورج کی روشنی سورج اور زمین تک آنے کتنا ٹائم لگتا معلوم؟ 8 منٹ لگتا۔ کتنے؟ کروڑوں سال دور ہے سو۔ دیکھو تمہیں چیٹ جی پی ٹی میں یا گوگل میں نکال کو کہ سورج اور زمین کے اندر جو ڈسٹینس ہے نا وہ کتنے کروڑوں کلومیٹر دور ہے، تو تمہیں بعد میں چیک کرو معلوم ہوتا۔ لیکن اتنے کروڑوں کلومیٹر دور رہنے کے باوجود بھی سورج لائٹ، the speed of the light is very fastest کہتے بولتے ہیں، یعنی دنیا میں جو سب سے تیز ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ روشنی کہتے، یعنی بہت سپیڈ جو چیز چلتی نا وہ روشنی، لائٹ کہتے بولتے ہیں۔ لیکن وہ لائٹ سورج سے زمین تک آنے کے لیے ہمارے پاس کتنے منٹ لگتے؟ 8 منٹ لگتے کہتے، 8 سے 6 منٹ لگتے کہتے۔ لیکن ایک آدمی تم یہاں سے اٹھنے کے بعد باہر تمہیں گئے گا بولے تو 1-2 منٹ میں جس جگہ پر تمہیں بیٹھے رہتے ہیں وہ جگہ گرم نہیں رہتی، جسٹ ایک 25-30 سیکنڈ تک وہ جگہ گرم رہتی۔ لیکن جیسے ہی 1 منٹ 2 منٹ ہو جاتا وہ چیز جو ہے وہ جگہ نارمل ہو جاتی۔ کنڈی تمہیں ہلے دروازے میں آتے ٹائم تو 1 منٹ یا 40-50 سیکنڈ کے اندر وہ کنڈی جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی۔ پانی تمہیں ڈالے وضو کرنے کے واسطے، 1 منٹ تمہیں وضو کر کو آئے، پانی کا فلو چلے جا رہا تھا، وہ پانی نظر نہیں آتا 1 منٹ کے اندر۔ لیکن سورج کی روشنی جو ہے سورج سے زمین تک آنے کے لیے 8 منٹ لگتی ہے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ اپنے گھر سے مکے آئے، یعنی خانہ کعبہ کے پاس، مکے میں تھے، خانہ کعبہ کے پاس آئے اور دل کو، سینے کو جو ہے وہ چاک کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ براق سے لے جا کر مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی گئی۔ وہاں سے جو ہے صرف مکے سے مسجد اقصی تک اس زمانے میں جو ہے 1 مہینے سے زیادہ لگتا تھا سفر۔ لیکن اتنے کم ٹائم میں مکے سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے 7 آسمان، زمین سے 1 آسمان کے درمیان کا ڈسٹینس اتنا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اگر 500 سال جاتا رہا تو تب جا کر ایک زمین سے پہلے آسمان تک پہنچتا۔ ایسے 7 آسمان کا سفر
اور ہر آسمان میں الگ الگ نبی سے ملاقات، ان سے بات، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اس کے بعد جنت کی سیر، جہنم کو دیکھا، اللہ سے ملاقات اور راز و نیاز کی باتیں، تحفہ لیے گئے، اس کے بعد پھر واپس آئے، 9 مرتبہ جا کر پھر 5 نمازیں معاف کی، پھر آئے، اتنا لمبا سفر کر کے آنے کے بعد بھی ابھی تک بھی بستر گرم تھا، ابھی تک بھی وضو کا پانی فلو ہو رہا تھا، ابھی تک بھی دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. یعنی اندازہ لگائیں کہ سپیڈ کا عالم کتنا ہوگا. آج جس سپیڈ اور ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے سائنس ناز کرتی ہے، وہ کروڑوں ہزاروں سال کے باوجود بھی جو ہے ہمارے حضور کے قدموں کی رفتار تک نہیں پہنچ سکتی. تو آج یہ ثابت کرنے کے واسطے آج پہلی بات تو یہ کہ معجزہ بولتے ہی اسے جو عقل میں نہ آئے، اور اس کے الگ الگ جوابات ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی نا، کیسا گئے کہ بولے تو تمہیں ہے نا 200 سال پہلے تمہارے دادا کے دادا کو جو ہے اگر آج کے موبائل کے بارے میں بولے تو ان کو بات سمجھ میں آتی تھی. موبائل ایسا ہوتا، بندہ امریکہ میں یہاں بیٹھ کر ہمیں ویڈیو کال کرتے، ایسا بات ہوتی، اسے وائر بھی نہیں رہتی، کیا بھی کنیکشن بھی نہیں رہتا، اور جو ہے اسے کیا بھی نہیں رہتا، ہم ویڈیو کال کرتے ہیں. ہمیں بتاؤ اس زمانے میں تمہیں 80-70 میں بھی بولا رہتا ہو، یہاں کے دیہات والے نہیں سمجھتے تھے، یہ مذاق کرنے والی بات ہوتی، سمجھے. تو جب سائنس اتنی ترقی کر سکتی، سائنس کے اوپر تمہیں بھروسہ ہے ایک انسان کی عقل پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نبی کی عظمت کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگائیں. تو سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے آقا علیہ السلام کے اس معجزے سے ایک بات یہ ثابت ہوئی، کیونکہ یہ زمانہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جب ہم کہتے ہیں تو اس کی ایک بیسک چیز کیا ہوتی ہے؟ اسپیڈ. اب دیکھیں پہلے ٹرین، پھر اس میں جو سب سے فاسٹ ٹرین آئی وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، کمپیوٹر آیا جو کتنا زیادہ اسپیڈ چلتا وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہوتا گیا. اس کے بعد جو ہے اے سی، ہر چیز آپ لے لیں کتنی جلدی کول ہوتی ہے، یہ 5 منٹ میں کول ہوتا، یہ 3 منٹ میں کول ہوتا. تو جو زیادہ اسپیڈ جلدی کولنگ کرتا تو وہ ٹیکنالوجی ہمیں مانتے ہیں، اسے ایکسپٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہر فیلڈ میں ہم دیکھ لو، انجینئرنگ سے لے کو میڈیسن سے لے کو دوائی با، ایک دوائی دی ہے 1 گھنٹے میں اس سے پین کم ہوتا، اور ایک دوائی ہے 2 گھنٹے ہوتا، تو کون سی لیتا؟ ڈاکٹر بھی پیشنٹ بھی وہ ساتھ. بھائی جو جلدی اسپیڈ، تو ہمیں بات کھانا کسی جگہ گئے آپ کوئی مشین ہے کھانا تیار کر کے دیتی، تو وہ یہ جلدی تیار کر کے دیتی ہے، اور ایک جو ہے وہ کم ٹائم میں تیار کر کے دیتی. اسی طریقے سے موبائل تمہیں چارجر لے رہے آج، تو یہ جو ہے وہ 3 گھنٹے ہوتے چارجنگ میں، یہ صرف 15 منٹ میں فل ہو جاتا چارجر. سمجھے کون سا چارجر لیتے تھے؟ تو جس سپیڈ کے اوپر ہے ہمیں پوری کائنات جس سپیڈ کے اوپر ہے، وہ سپیڈ اس رفتار کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ہمارے حضور کو عطا فرما دیا. اور قرآن کی ایک آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے افضل ہوگی. یعنی ایک ایک سیکنڈ جو ہے ہمارے حضور کے درجے، ہمارے حضور کی عظمت بڑھ رہی ہے. 1500 سال پہلے سپیڈ رفتار کا عالم یہ تھا، تو 1500 سال کے بعد اب ہمارے حضور کی عظمت اور شان کتنی بلند ہوگی، اندازہ لگائیں. مطلب یہ کہ ایک آدمی جو ہے ہر آنے والی گھڑی پہلے سے افضل ہوگی. دن بدن ہمارے حضور کی شان عظمت میں اور ترقی ہو رہی ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتا کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے افضل ہوگی. یعنی ایک بندہ پہلے جو ہے وہ صرف سپروائزر تھا، اب مینیجر بنیا، پھر انہیں سی او بنیا، اب انہیں ہیڈ بنیا، تو اس کی سیلری بڑھتی کہ نہیں؟ ہاں بڑھتی. تو جب انہیں جسٹ کلرک تھا تبھی جو اس کی سیلری 50,000 تھی، اور انہیں سپروائزر سے مینیجر اور جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بن گیا تھا، اس کی سیلری کتنی رہی گا؟ 1500 سال پہلے جہاں ٹیکنالوجی کا کوئی نام نشان نہیں تھا، اس ٹائم پر جو ہے کائنات کی کوئی سپیڈ، کوئی رفتار اب تک بھی نہیں پہنچی. وہ سپیڈ اسی وقت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. اب کتنی سپیڈ کی رفتار بلند ہو گئی ہوگی، اندازہ لگائیں. اور قیامت تک یہ رفتار حضور کی عظمت شان کے اعتبار سے اللہ بڑھاتا ہی رہے گا انشاءاللہ. ہر معاملے میں دیکھیں آپ، گاڑی سے لے کر ایروپلین سے لے کر شپ سے لے کر کھانے کی چیز سے لے کر ہر چیز جو ہے، جو چیز جتنی جلدی ہوگی اس اعتبار سے جو ہے وہ آج ہم اسے ٹیکنالوجی کو اور اس سائنس کو مانتے ہیں. یہ ایک چیز جو ہے سارے سائنس کو جو ہے وہ
ہرا دے گی. ہمارے حضور کی شان اور عظمت کہ آقا کریم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی. کون سی؟ رفتار کی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ جو اسپیس ہے، جس اسپیس اور ٹیکنالوجی کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، تو اس اسپیس میں جتنی بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے یہ انوینشنس ہے، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے آپ کو، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا یہ آسمانوں کی طرف، کہکشاؤں کی طرف جو ہے حضور کو بلایا گیا. اور بہت سارے معجزات ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، کسی کے آنکھ نکل گئی، حضور نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو پہلے سے بہتر وہ آنکھ ہو گئی. کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی لیکن کوئی آپریشن نہیں، کوئی سرجری نہیں، بلکہ حضور نے اپنا تھوک لگایا، پہلے سے زیادہ وہ ہڈی اچھی ہو گئی. اور کبھی کھارا پانی لایا گیا، حضور نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تو پہلے سے زیادہ میٹھا ہو گیا. کسی نے جو ہے وہ راستے میں جانے کے لیے روشنی پوچھی تو حضور نے جو ہے کسی لکڑی کو چھو دیا، اب وہ لکڑی جو ہے لائٹ کا کام کرتے ہوئے روشن بن گئی. ایسے ہزاروں معجزات اللہ نے حضور کو عطا فرمائے. لیکن یہ جو واقعہ معراج ہے، اس میں جو ہے حضور علیہ السلام کو اسپیس، آسمانوں کی طرف جو ہے وہ لے جایا گیا. آج جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، سیٹلائٹ سے لے کر جی پی ایس سے لے کر اور جو ہے ایم آر آئی اسکیننگ سے لے کر میڈیسن سے لے کر اور آپ کے موبائل کے نیٹ ورک سے لے کر ڈیٹا سٹوریج سے لے کر انٹرنیٹ سے لے کر، یہ پوری کی پوری ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسپیس سے اور اسپیس ریسرچ سے ہی جو ہے بنی ہوئی. اور آج پوری دنیا ایلن مسک سے لے کر بڑے بڑے امریکہ سے لے کر بڑے بڑے کنٹریز والے جو ہے وہ آسمان پر، اسپیس پر جو ہے وہ گھر بنانا، وہاں جانے کی جو ہے وہ تمنا رکھتے ہیں، اسی میں ڈیولپمنٹ اور وہاں ترقی حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جو اس امت کے لوگوں کے پاس جو کمال تھا اس سے بڑھ کر کمال جو ہے اس زمانے کے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا. تو آج لوگ جو ہے وہ اسپیس میں، آسمان پر، کہکشاؤں میں یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے. حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سال پہلے جو ہے وہاں کے تمام مرتبے عطا فرما دیے، اور وہ تمام چیزیں جو ہے آقا علیہ السلام نے ایک لمحے کے کم حصے میں جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا. اب اسپیس، یہ جو ہمارے آسمان، کہکشائیں، یہ نیٹ ورک، سرور جسے بولتے ہیں ہمیں، یہ سب چیزیں جو ہے تم نا یہ آسمان میں جیسے سمجھے. اس کے کچھ ایگزامپلس میں بول دوں تم نا، جو پڑھے لکھے ہیں، سائنس وغیرہ پڑھتے ان کو ذرا وہ زیادہ سمجھ میں آتا، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی ذرا اچھا عام فہم انداز میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. اب یہ سورج کا ڈوبنا، نکلنا، ایک کلائمیٹک کنڈیشن، بارش ہونا اور چاند، ستارے، یہ سب چیزیں جو ہے جو اسٹرونومی ہے، یعنی کہاں طوفان ہو سکتا، کہاں بھوکمپ آ سکتا، کہاں جو ہے وہ زمین ارتھ ہو سکتی اور کہاں ٹھنڈ زیادہ ہو سکتی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسپیس اسٹرونومی پڑھ کر ہی اور یہ تمام چیزیں پڑھ کر ہی جو ہے سائنٹسٹ بتاتے ہیں. ایک اب بتا رہے ہیں اب 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، یعنی ہمارے حضور کی سیرت اور ہمارے دین نے ہمیں اشارہ کیا کہ یہ سب چیزیں پڑھو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے تمہارے اوپر کھول دے گا. لیکن غیروں نے تفکر کیا، غور کیا، انہوں نے کامیابی حاصل کی. لیکن ہمارے بچے صرف گٹکا، تمباکو، عیاشی، گانجا اور سنیما اور جو ہے ایسے بیکار پولیٹیشنز کے پیچھے پھرنا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور جو ہے آخرت بھی ہاتھ سے نکلتی چلے گئی. ہمارے آقا علیہ السلام نے 1500 سال پہلے جو ہے ہمیں اشارہ دیا اور ہمارے دین نے سمجھایا کہ تمہیں اسپیس پر ریسرچ کرو، انشاءاللہ جو ہے دنیا تمہارے قدموں میں رہتی. لیکن ہمارے بچے کیا بھی معلوم نہیں، اسکول کالج کے بچوں کو بھی کیا بھی معلوم نہیں، اور جو ہے ہمارے بزنس کرنے والے اور پڑھے لکھے بچوں کو بھی جو ہے اتنا ذوق ہے اس میں. ہمارا دین جو ہے، میں بارہا بتایا آپ کو کہ صرف جو ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ بیسک بنیادی اصول ہے.
ورنہ ہمارا دین تو اتنا بڑا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہے نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں فزکس، یہ گریوٹی، لائٹ، انرجی، یہ سب چیزیں جو فزکس میں پڑھاتے نا، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ آسمان پر، اور جو ہے سورج، کیونکہ پہلی روشنی ملی کہاں پوری انسانوں کو؟ بولو، سورج سے ملی لائٹ. اور پوری دنیا میں جو لائٹ ہے آج ہمارے سامنے ہے، یو پی ایس سے لے کر یہ پورا کا پورا جو یہ اجالا ہے نا پوری دنیا میں، لائٹ کا بنا. بولو 1800 میں تھامس الوا ایڈیسن جو ہے، اس نے ریسرچ کر کے جو پہلا بلب اس نے انوینٹ کیا. لیکن یہ جو سورج کہاں ہے؟ یہ آسمانوں میں ہے. لیکن وہاں جا کر ریسرچ کرو، اس کے اوپر غور و تفکر کرو، اس کا اشارہ ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے ہمیں عطا فرما دی. کیونکہ وہاں تمہیں جا سکتے، وہاں ریسرچ کر سکتے. یہی تو اس میں جو ہے ایک نشانی اور ایک تمہیں خبر دی گئی. اسی سورج کے لائٹ کے اوپر ریسرچ کر کے آئنسٹائن جیسے بہت سارے لوگوں نے بھی، اور جو ہے آج پوری دنیا میں جو لائٹ بلب ہمارے پاس جو بہت سارے ایسے کنٹریز ہے، وہاں تو جو ہے کرنٹ جاتا نہیں. وہاں ہمارے انڈیا میں تو بہت ٹائم جاتا، دن میں 10 ٹائم، لیکن کچھ کنٹریز ایسے ہے کہ وہاں کرنٹ جاتا نہیں. اب یہ ترقی لوگ یہ روشنی کہاں سے حاصل کریں؟ یہ فزکس کے ذریعے سے. اور فزکس جو لائٹ ہمیں بتاتا نا، اس کا اشارہ، اس کی بنیاد جو ہے یہ سورج سے نکلی سے. اور میرے آقا علیہ السلام جو ہے وہ ڈوبے ہوئے سورج کو بھی واپس لاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی تھی تو سورج کو واپس لاتے. تو آقا کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی کہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور سورج کو بھی جو ہے حضور علیہ السلام نے واپس پھیر دیا. تو یہ قدرت جو ہے، یہ معجزہ 1500 سال پہلے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. وہی ریزن جو میں شروع سے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہر زمانے کے نبی کو اللہ وہ طاقت دیتا جو اس زمانے کے پورے انسانوں مل کر وہ طاقت اور وہ کمال حاصل نہیں کر سکتے، جو اکیلا تنے تنہا اس نبی کے اندر وہ خوبی، وہ کوالٹی اللہ عطا کرتا. اب کیونکہ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، تو وہ تمام ٹیکنالوجی کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ پورے کے پورے ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہے کہیں نہ کہیں ہمارے حضور کے قدموں کی برکت سے پوری کائنات کو ملی ہے. لیکن ہمیں کیا سمجھتے کہ بولے تو یہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں آج کے زمانے کے ہوئے پہلے کے، انہوں بہت بڑے سمجھتے ہیں. ہمارے علماء کو، مفتیان اکرام کو اور ہمارے دین کو جو ہے بہت معمولی سمجھ کو نگلیکٹ کرتے. اسی لیے تمہارے بچے کو جہاں تمہیں ڈاکٹر بناتے ہیں اسے دین بھی سکھاؤ، جہاں تمہیں اسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتے ہیں اسے دین بھی سکھاؤ، جہاں تمہیں اسے لائر بناتے ہیں اسے دین بھی سکھاؤ. تمہیں ہر فیلڈ لے کر آؤ. اللہ کی قسم، وہ فیلڈ کی بنیاد، وہ فیلڈ کی روٹ، وہ فیلڈ کی اصل ہماری شریعت میں آپ کو ملے گی. تو میں کون سی بھی فیلڈ لے کر، میڈیسن، حضور کی اتنی حدیثیں ہیں میڈیسن پر، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی ہر چیز. اس کے بعد میتھمیٹکس دیکھیں آپ. اب یہ جتنے بھی انجینئرنگ میں، اکنامکس میں حساب کتاب ہے نا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اسپیس پر ریسرچ کر کو تم نہ ملا سکتے کہ ایک اسپیس کو جانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا، کتنے کلومیٹر ہوتا، اور ایک جتنے بھی چیزیں ہیں. اب ایک 15 منٹ بولتا ہوں اس کے بعد چائے دے گا. تو کتنا یہ کیلکولیشنز جتنا بھی ہے نا، تو یہ زیرو انوینٹ کرے سالے تمہیں دیکھو یہ سب کے سب چیزیں جو ہے اسپیس سے ہی جو ہے تم نہ ملا سو. اس کے بعد کمپیوٹر سائنس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی، یہ اے آئی، مشین لرننگ اور یہ اسکیننگ، یہ سب چیزیں جو ہے اسپیس اور جو کہکشائیں ہمارے گیلیکسیز ہے وہیں سے جو ہے ملا سو. یعنی تمہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اگر کھولیں گے تو 99% جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے یہ سب کی سب چیزیں جو ہے اسپیس سے، اور یہ پوری ہماری کہکشائیں گیلیکسیز جو ہے یہی سے ملی سو. اور یہ معجزہ جو ہے ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے 1500 سال پہلے عطا فرمایا. اس کے بعد آپ یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی دیکھیں، سیٹلائٹ جو فرسٹ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی نکلی، سیٹلائٹ. اس کے بعد جو ہے یہ موبائل کالز جو ہمیں کرتے نا، ہمیں بات کرتے کہاں کی ہے، سعودی میں ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ سیٹلائٹ کی بنا پر، اور یہ سرورز اور اسی طریقے سے یہ جی پی ایس نیویگیشن، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے اسی اسپیس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. اسی طریقے سے میڈیکل سائنس دیکھیں آپ، ایم آر آئی سے لے کر سی ٹی اسکین سے لے کر یہ سب کے سب چیزیں جو ہے یہ اسپیس ٹیلیسکوپ جو شروع ہوا تھا
وہیں سے جو ہے اس سب چیزوں کی جو ہے وہ بنیاد. اس کے بعد جو ہے یہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہاں سائیکلون ہو سکتا, کہاں بارش زیادہ ہو سکتی, یہ جو ہے وہ آسمانوں کی اور جو ہے وہ کہکشاؤں کی اسٹڈیز کی بنیاد پر ہی جو ہے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. ٹرانسپورٹیشن کے ایروپلین جو جاتے نا تو کہاں طوفان ہو سکتا, کہاں طوفان کم ہے, ایروپلین نکلتا ایسا روڈ تو نہیں رہتا اس میں لیفٹ رائٹ اور جو 80 کلومیٹر رہے گا تو اوپر ویسا کیا بھی لکھو نہیں رہتا, سمجھے. یہ سب ٹیکنالوجی کی بیسس کو جو ہے کریکٹ جا کو پلین لینڈ ہوتی, سمجھے. اس کے بعد شپس جو جاتے نا سمندر میں ویسا کیا بھی 80 کلومیٹر ہے, جیسے روڈ رہتا نا تو ویسا کیا بھی نہیں رہتا. تو ان کے پاس وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ ایک سمندر سے جا کو کریکٹ جو ہے وہ دوسرے کنٹری کے تک جاتا. یہ سب ٹیکنالوجی جو ہے وہ گوگل میپس ہے تمہارے پاس, اور جتنی بھی یہ ٹیکنالوجی ریسرچ ہے یہ سب کے سب چیزیں جو ہے ہمارے آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے کہ حضور نے اشارہ بتایا کہ آسمانوں پر اور یہ کہکشاؤں میں یہ گیلیکسیز میں اگر تم جاؤ گے تو وہاں ریسرچ کرو گے تو یہ ٹیکنالوجی آپ کو ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں ہمیں مسلمانوں کو اس سے سبق کیا, کیونکہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا یا تو خوبصورتی سے کرتا, یعنی بہت اچھا جیسے بچے کو ہیرو ہیروئن تو خوبصورتی کی وجہ سے کرتا. دوسرا جو ہے احسان کہ انہیں مدد کرا, ہیلپ کرا مجھے. تو جیسے ماں باپ کالے ہیں میلے ہیں اور دیکھنے اچھے نہیں ہیں تو بھی ماں باپ سے محبت رہتی, کیوں؟ کیونکہ ان کا احسان ہے. تیسری چیز جو ہے کمال, ایک بہت بڑی کوالٹی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس سے محبت کرتے. جیسے کرکٹر ہے بہت اچھا کھیلتا ہوں تو اس کے ہمیں فین بن جاتا. ایک بندہ ہے ایکٹنگ اچھی کر لیتا تو کیا کہ اس کے ایک اسپیشل کوالٹی ہے, سمجھے. حسن, جمال, کمال اور احسان, یہ تین چیزیں جس کی وجہ سے بندہ جو ہے کسی سے محبت کرتا, کسی کو فالو کرتا, آٹومیٹک فالو کرتا. اب ہمارے یہاں نوجوان بچے دیکھو ایک ہیرو ایسا ہیئر اسٹائل رکھا ہے تو ہیرو نہیں بولا رہتا ہمیں تو بھی جو ہے ویسا ہیئر اسٹائل رکھتا, انہیں ویسی بریسلیٹ پہنے گا تو نہیں گا تو انہیں ایکٹنگ اچھی کر لیتا ہے تو اس سے دیکھ کو جو ہے اس سے محبت اور اس سے فالو کرنے لگتا. لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا عظیم بنایا کہ حضور کے اندر حسن بھی باکمال رکھا. حضور کے احسانات بھی ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ ایک سگی ماں بھی جو ہے اپنے سگے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا جو ہے ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے سے محبت کرتے. اسی طریقے سے کمال بھی, جو ٹیکنالوجی, جو سائنس, قیامت تک آنے والا جو انسان جس کے اندر جو کمال ہوگا وہ سب کمال ہمارے حضور کے قدموں کی برکت سے اسے ملا ہوگا. اور ہمارے حضور کو جو ہے اللہ نے وہ کمال بہت زیادہ عروج اور بہت زیادہ پہلے اللہ نے عطا فرمایا. تو اس وجہ سے جو ہے اگر کائنات میں اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ صرف ہمارے حضور کی ذات ہے. تو حضور کی سیرت کو پڑھیں, ان کی سنتوں کو اپنائیں, خاص کر وہ سنتیں جو سنتیں لازم ضروری ہیں, واجب ہیں, جیسے چہرے پر داڑھی رکھنا اور آقا کریم علیہ السلام کی اور دوسری سنتیں ہیں, وہ اصل جو ہے آپ اپناؤ. انشاءاللہ جو ہے یہ حضور کی محبت میں کامل ہونا ہے. ہمیں مرنے کے بعد ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا, سائنس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا, لیکن یہ پوچھا جاتا کہ جس سائنس کے پیچھے تمہیں دیوانے ہوئے تھے, جس 5G کے پیچھے تمہیں دیوانے ہوئے تھے, جس موبائل کے پیچھے تمہیں دیوانے ہوئے تھے, وہی چیز جو ہے ہم نے ہمارے محبوب کو 1500 سال پہلے عطا فرمایا. لیکن تم نے جو ہے ہمارے محبوب کو چھوڑ کر, نبی کو چھوڑ کر جو ہے دنیا کے لوگوں کے پیچھے تمہیں چلے گئے. تو حضور کی ذات کے اندر کون سی چیز کی کمی تھی معاذ اللہ جس کو چھوڑ کر جو ہے پوری دنیا کے پیچھے ہمیں جا رہے ہیں, اس کے بارے میں پوچھ ہوتی. تمہیں ٹیکنالوجی سائنس نہیں پڑھے تو کیا بھی تمہارے کو جو ہے قیامت کے دن قبر میں نہیں پوچھا جاتا. لیکن جس ٹیکنالوجی پر تمہارا غرور ہے, جس سائنس پر تمہارا جو ہے فخر ہے, وہ اللہ نے اپنے محبوب کو 1500 سال پہلے عطا فرمایا. اور یہ جو ذرہ ہے, حضور کا علم, حضور کا کمال پورے سمندر جیسا, اور آپ جو پوری ٹیکنالوجی تمہیں دیکھ رہے نا اس سمندر کا ایک قطرے کا بھی تھوڑا حصہ. اور علماء فرماتے حقیقت ہے, نبی کو جو عقل ہوتی, نبی کے پاس جو حکمت ہوتی وہ ایسی ہے
اور پورے دنیا کے لوگوں کے پاس، اس امت کے پاس جو حکمت اور علم ہوتا وہ ایسا ہے کہ جیسے سمندر میں کسی چڑیا نے چونچ لگا کر پانی پیا اور اس کے چونچ سے جو قطرہ گر رہا وہ پورے دنیا والوں کی عقل، اور وہ جو سمندر ہے وہ نبی کی عقل، حقیقت بھی ہے، سمجھے؟ حضور کی ایک ایک حدیث دیکھیں آپ، ایک ایک لائن بتا، لیکن وہ لائن کو اگر ایکسپلین کرتے جائیں گے تو 100 کتابیں بن جاتے. یہ کمال ہمارے نبی کو عطا فرمایا. اپنے بچوں کے اندر، اپنی بچیوں کے اندر جو ہے حضور کی عظمت، حضور کی شان کو بٹھائیں تاکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں وہ حضور کی ذات کو نہ چھوڑیں. آج جو ہے جوان جوان بچے، جوان جوان بچیاں اسلام چھوڑ دو رہے، کسی کے بچے سے دوستی بھی، کسی کی بچی سے دوستی بھی، انہیں مسلمان کا نہیں رہتا، خالی اس کے ساتھ شادی کرنے کے واسطے جو ہے اپنا دین چھوڑ دو، خالی پیسے کے واسطے دین چھوڑ دو. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ دین نہیں پڑھے، جیسا اللہ ہے اس نہیں تو ماں اللہ. کہاں؟ ایران میں. سمجھے؟ یہ چیزاں جو ہے ہمیں کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے، لیکن جیتے جی اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر جو ہے حضور کی عظمت، حضور کی شان بٹھا کر مرے، ورنہ جو ہے سب کچھ ختم ہو جاتا. باقی جو ہے لے کر جانا جو ایمان ہے، اور ایمان کی جان ہمارے نبی کی ذات ہے. تو حضور کی عظمت، حضور کی شان جو ہے، آج جو یہ واقعہ معراج ہے ایک معمولی ایونٹ نہیں ہے، رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے. میں نے صرف ایک بات بتائی، آج ایک حکمت بتاتے 6 گھنٹہ ہو گیا، خالی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو اسپیڈ ہے اس کے متعلق چند ایگزامپلس دے، 1 گھنٹہ ہو گیا. بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کنسنٹریشن بھی نہیں ابھی سننے کے واسطے، نیند بھی آ رہی، لیکن حضور کی عظمت، حضور کی شان اگر بولتے جائیں گے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور کی عظمت کا ایک بال بھی مکمل نہیں ہوگا. اس قدر ہمارے حضور کی عظمت شان ہے. اسی لیے جو ہے حضور کی سیرت کو پڑھیں، حضور کی عظمت کو جانیں. اپنے گھروں میں جو ہے جب جب بھی فنکشن ہو، جب جب بھی جو ہے وہ پروگرامز ہو، حضور کی شان پر بیان رکھنا، نعتیں بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو ہے حضور کے بولنے کا انداز، حضور کی نرمی، حضور کے چلنے کا انداز، حضور نے جو لباس پہننے کی سنتیں بتائی، کھانے پینے کی سنتیں بتائی، حضور نے جو سرما لگانے کی سنتیں بتائی، آقا کریم علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کے متعلق جو باتیں بتائی، گھر والوں کے ساتھ رہنے کے متعلق جو باتیں بتائی، یہ باتیں جب سمجھیں گے تو آپ کو حیرت ہوتی کہ سائنس ابھی تک نہیں پہنچی وہاں، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے 1500 سال پہلے وہ باتیں عطا فرمائی. اسی لیے ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو آنے والا اتوار ہے، دوپہر میں بھی میں نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ جو آنے والا اتوار ہے، ٹپس فار پریپیرنگ ایگزامس، ٹپس فار ایگزام پریپریشن کے نام سے ایک پروگرام میں رکھے. 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. سنڈے، اتوار کے دن یہ رہے گا ہمارے گوگلٹی میں مسجد میں رہے گا انشاءاللہ. مسجد کے بازو میں جو مدرسہ ہے وہ مدرسے میں انشاءاللہ جو ہے یہ ہوتا پروگرام. 8 کلاس سے بڑے جتنے بھی بچے ہیں، 8th 9th 10th 11th 12th کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کے لیے 1 گھنٹے کا پروگرام رہے گا انشاءاللہ. اس میں ایگزامس کو کیسا فیس کرنا، ایگزامس میں ہمارے بچوں کی کیا کیا غلطیاں ہوتی، کوئی بتانے والا نہیں. ہمارے بچے اچھا پڑھتے، ٹیوشنس بھی جاتے تو بھی جو ہے کم مارکس لاتے، تو بھی جو ہے فیل ہو جاتے. ایک بہترین سیشن رہتا گوگلٹی میں، صبح 11 سے 12:30 تک رہتا انشاءاللہ. میں خود اس میں جو ہے وہ بولنے والا ہوں، میرے ساتھ اور بھی ہمارے دوسرے ساتھی بھی رہتے ہیں. اور وہ سیشن کے بعد بچے کیا تو سوال بھی کر سکتے. اگر گرلز اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے بھی سپریٹ انتظام رہتا. تمہارے بچے ہیں 8th 9th 10th کے بچے، بالکل 5 6 2 3 کلاس کے بچوں کو لیتا وہ ہوتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا بچوں کو. بعد میں جو ہے انشاءاللہ وہ بچوں کو ہمیں اور ایک سیشن لیں گے. تو 8th کلاس کے جتنے بھی بچے ہیں، 8th کے 9th کے 10th کے، اس سے بڑے ڈگری کے بھی بچے ہیں، تو ان کو لے کر آؤ آپ انشاءاللہ. 1 گھنٹے کا سیشن رہتا، بہت انفارمیٹیو رہتا، بہت انٹرسٹنگ رہتا، یونیک رہتا، نئی معلومات انشاءاللہ آپ کو ملتی. یہ سب چیزیں کرنا ہے، تمہارے گھر میں بھی کر سکتے، مسجدوں میں، محلے میں، سمجھے.
اور یہ چیز الحمدللہ ہماری شریعت نے ہمیں بتائی ہے، سمجھے؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لوگ آج جو ہے بڑے بڑے اسکولس بنا رہے ہیں، ان کو آج ویلفیئر اور جو ہے چیریٹیبل انسٹیٹیوٹس بتا رہے ہیں، اور ہمیں کیا سمجھ رہے بتاؤ ایک سوشل ورک اچھا کرتے ہیں. حالانکہ پوری کائنات کو، پورے انسانیت کو، پورے لوگوں کو سب سے پہلے ایجوکیشن، ویلفیئر، سوشل ورک اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. جنگ بدر میں قیدیوں کو قید کرے تھے، کیا کرے تھے؟ قید کرے تھے. ان کو چھوڑنا نا، آج بیل دینا ہو تو کیا کرتے؟ کتنا پیسے کتنے لیتے؟ آج کسی تو بیل کو چھڑا لینا تو کیا کرتے؟ پیسے دے دینا، پیسے دے گو نہ چھڑا لینے کا. ہاں اتنے پیسے بننا، وہ کیسا رہتا کرائم کو حساب سے جو ہے اتنے پیسے پے کر دو تمہیں بیل کو چھڑا لینا. وہ زمانے میں قیدیاں کو چھڑا لینا کا تو جو قیدی تھے نا، ہمارے حضور علیہ السلام کیا فرمائے معلوم؟ جتنے قیدیاں تھے، جن جن کو پڑھنا لکھنا آتا، ہمارے اتنے بچے کو تمہیں پڑھنا لکھنا سکھاؤ، تم آزاد کرتے گئے. بولے لوگ آج بول رہے کہ ہمیں اسکول بنانا، کالج بنانا. وہ زمانے میں جہاں لوگ جو ہے وہ خود کی بیٹی کو زندہ دفناتے تھے، ماں کو بازار میں لے جا کو بیچتے تھے سامان کے جیسا، اور جو ہے وہ حرام و حلال کی تمیز نہیں تھی، اور باپ کو جو ہے قتل کرتے تھے پراپرٹی کے نام پر، پیسوں کے نام پر. چھوٹی سی بات پر 100 سال تک لڑتے تھے. وہ زمانے میں ہمارے نبی، جس نبی کا ہمیں کلمہ پڑھتے، ایجوکیشن کا اتنا بڑا کانسیپٹ بتاتے ہیں. لیکن ہمارے بچے ابھی جو ہے پڑھے لکھے نہیں، اسکول کالج کو جائے گئے تو بھی وہ ٹائم پاس بچے ہمارے، انٹرٹینمنٹ گئے. اور ہمیں بھی جو ہے بچہ ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ ایجوکیشن کا جو ہے ابھی تک احساس نہیں. بچے بھی اسکول کو بھیجے نہیں بھیجے، لیٹ بھیجے. شادی ہے تو 4 دن رضا. کس کی شادی ہو؟ خالہ کے بیٹی کا بھائی کہتے ہیں، ان کی کام کی شادی کرتے ہیں، کوئی دوسرے گاؤں میں کہتے ہیں 5 دن رضا. کیا ضرورت تمہارا؟ چپکے چپکے ہمیں پوری دنیا والے معلوم کر لیے، اور انہوں کیسا معلوم کرے، خود انہوں حضور کی سیرت پڑھے. سنو بات، تقریباً 500-600 سال تک یوروپین جتنے بھی کنٹریز ہیں ڈارک ایج کرتے تھے. ڈارک ایج ان کے لیے تھا وہ، لیکن اسلام کے لیے جو ہے جو گولڈن ایج وہ حضور کی آمد سے ہی شروع ہو گیا تھا. سمجھے؟ وہ لوگ حضور کی سیرت کو پڑھے، اسلام کو پڑھے انہوں. اور یہی چیز جو اسلام کی خوبصورتی ہے نا، اسے چھپانے کے واسطے جو ہے اسلام کو بدنام کر رہے. لیکن اللہ نے حضور کو وہ دین عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک بڑھتا رہے گا، پھیلتا رہے گا انشاءاللہ. اسی لیے یہ ایجوکیشن کام ہے. آپ کے جتنے بھی پہچان کے لوگ ہیں، وہ ہمارا ایک امیج بھی وائرل ہوا، انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں. اور جتنے بھی تمہارے قریبی لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو بھیجو، بچوں کو بھیجو. بہت زبردست انشاءاللہ معلومات ہوتی. اللہ ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے کرم سے معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.